سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک رونق لگانے والے شخصیت ہیں۔ یہ آج کے دور کے شیخ رشید ہیں۔ شیخ رشید نے بھی پرویز مشرف کے بعد وہ دھیمے دھیمے شروع ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف بات کرنا، لیکن اس کے بعد جتنی گندی اور غلیظ انہوں نے زبان استعمال کی نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں کہ آپ کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو خیر شیخ رشید پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ایسے ہی ہیں۔ تو شیر افضل مروت اس طرح کی زبان تو استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک رونق لگا دیتے ہیں، ان کا ایک خاص انداز بیاں ہے۔ تو کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف سب سے زیادہ سخت اور ناقابل اشاعت گفتگو کل شیر افضل مروت ہی کر رہے ہوں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا مثال کے طور پہ، تو فارورڈ بلاک اگر بن بھی جائے پی ٹی آئی میں تو اس کا مستقبل وہی ہوگا جو کیو لیگ کا ہوا۔ یعنی آپ کو یاد ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کی ساری مسلم لیگ چودھریوں کے پاس چلی گئی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ تو فارورڈ بلاک اگر بن بھی جاتا ہے تو وہ بے معنی ہے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں جو حیثیت مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کوئی ایسا ان کا مینیفیسٹو تو ہوتا نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ جا رہے ہوں کہ مینیفیسٹو مستقل ہے، قیادت تبدیل ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہماری سیاسی جماعتیں تو لیڈر کے گرد گھومتی ہیں۔ تو آپ فارورڈ بلاک مطلب مثال کے طور پہ بن بھی جائے پی ٹی آئی میں تو موجودہ اسمبلیز تک ہی اس کی حیثیت ہوگی نا، موجودہ اسمبلیز نے ایک دن ختم ہونا ہے، تو اس کے بعد فارورڈ بلاک والے یہ کہاں پہ جا کے الیکشن لڑیں گے اور کس کے نام پہ لڑیں گے؟ تو کوئی اس کی یعنی کوئی جس کو کہنا چاہیے نا پی ٹی آئی کی مقبولیت، اس کو اس فارورڈ بلاک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں یا کوئی اور کرے، اگین یہ بے معنی بات ہے۔ اصل معاملہ تو وہیں کھڑا ہے جہاں 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یا 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے آج تک معاملہ جہاں پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں دوسری کون سی وہ سیاسی جماعت ہے جو اپنے ایک نیریٹو سے بیانیے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ سوال یہ ہے، فیصل چودھری کا یہ کہنا کہ سیاسی ٹیم جو ہے وہ ناکام رہی ہے عمران خان کو باہر لانے میں، فواد چودھری صاحب بھی یہ شکوہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا وکیل کیا یہ کامیاب ہو گئے ہیں ان کو نکالنے میں؟ اگر سیاسی قیادت ناکام ہے تو کیا وکیل کامیاب ہو گئے ہیں؟ یا یہ کہ وکیلوں کو جو سیاسی ذمہ داریاں اور سیاسی عہدے دے دیے گئے ہیں وہ اس پہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دونوں طرف کی اپنے آرگومنٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ وکلاء جو انتظامی عہدے سنبھالے ہوئے ہیں ان کے اپنے گلے شکوے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاملہ ٹھیک کرنے کی طرف چلتے ہیں، لیکن سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی یعنی بیانات سے یا سوشل میڈیا پر اپنے بیانات سے یا سوشل میڈیا ٹیم اپنے بیانات سے معاملے کو خراب کر دیتی ہے۔ دوسری جانب جو فیصل چودھری یا فواد چودھری کا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وکلاء کا یعنی قانونی اپنے آئینی مقدموں تک رکھیں، سیاست ان کا کام ہی نہیں ہے، سیاست یہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بلیم گیم ہے جو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے کے اوپر، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو جیل سے باہر ابھی تک نہیں آ رہا یا پی ٹی آئی پہ سختی جو کم نہیں ہو رہی، وہ اس کی وجہ خود عمران خان ہے۔ یعنی جب سے وہ جیل میں ہے آپ نے کوئی ایسا کوئی بیان عمران خان سے یا اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسا کو پڑھا نہیں ہے اب تک جس میں وہ کوئی 9 مئی کے حوالے سے یا دیگر الزامات کے حوالے سے معذرت کا کوئی اشارہ ملتا ہو، شرمندگی کا کوئی اشارہ ملتا ہو، اس طرح کا کوئی وہاں پہ معاملہ دکھائی نہیں دیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی مفاہمت کے لیے جو دونوں فریق ہیں ان دونوں فریقوں کو جو ان کی جمی جمائی پوزیشن ہوتی ہے اس سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو سمجھوتا کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا عمران خان کو فائنلی یہ سمجھ آ گیا ہے کہ طاقت کے ذریعے تو وہ نہیں انقلاب اس طرح کا لا سکے، تو حقیقت کی دنیا میں پاسبلٹیز جو ہیں اس میں کون سا وہ راستہ ہو سکتا ہے جس پہ وہ چل کے اپنے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے کوئی ریلیف لے سکتے ہیں۔
علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے سب کو معاف کر دیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں، اور پھر اور بھی کچھ لوگوں کی خبریں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اشارہ ہے کہ وہ اب ذرا نارمل کرنا چاہتے ہیں حالات کو، چونکہ ملک کے باقی حصوں میں انہیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو جہاں تک عمران خان کے معاف کرنے کا تعلق ہے، دیکھیے عمران خان کا جو ماضی ہے ان کا تو کسی نے کچھ بگاڑا ہی نہیں تھا۔ 2018 میں جب وہ حکومت ان کو ملی ہے، جس طرح بھی ملی ہے، اپوزیشن اس وقت جو تھی، عمران خان کا تو انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن عمران خان نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سب نے دیکھا۔ تو پہلے تو عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا جو اب ہو چکا ہے، نہ ان کے اہل خانہ نہ ان کی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تھا جو اب ہو چکا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ حکومت میں جو ان کا غصہ تھا اور اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، وہ بالکل تازہ بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ تو اب جو کچھ پی ٹی آئی جس یعنی عذاب کہہ لیجئے، امتحان کہہ لیجئے، آزمائش کہہ لیجئے، سختی کہہ لیجئے، اس سے جو گزری ہے پی ٹی آئی اور خود عمران خان، تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ وہ سب کو معاف کر چکے ہیں یا معاف کر دیں گے یا معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بہت سرپرائزنگ ہوگا اگر ایسا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ وقتی طور پہ کوئی اس طرح کی مفاہمت کی طرف آمادہ ہوں جو وقتی طور پہ ان کی مشکلات کو یا ان کی پارٹی کی مشکلات کو کم کر دے یا آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھا دے، لیکن یہ کہنا کہ وہ سب کو معاف کر چکے ہیں، ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ انہوں نے معاف کیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے بہاف پر یہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں، خود عمران خان تو نہیں کہہ رہے۔ اچھا، دوسری طرف کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی طرف سے بھی خبریں ہیں کہ وہ شاید کوئی مفاہمت کی طرف اب بات کو لانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک اوور آل جو ملک کی صورتحال اس وقت ہے، بلوچستان سے لے کے پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پھر خود پنجاب، سندھ، اس میں جتنا زہر اتر چکا ہے سیاست میں اور جس طرح پاکستان خود حملوں کا شکار ہے، اس میں تو بنیادی ضرورت ہی سب سے پہلے وہ سیاسی استحکام کی ہے۔ سیاسی قیادت وہ جس جماعت کی بھی ہو، سب کا مل کے بیٹھنا، ایک ہونا اور ایک لاہ عمل طے کرنا، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ کسی جماعت کے مفاد میں کیا ہے یا نہیں ہے، اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے، اور جتنی جلدی ہمیں اس کا احساس ہو جائے اتنا اچھا ہے کہ اتنے زہر کو اٹھا کے جتنا پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس وقت، میں نے گزارش کر دی ہے، بلوچستان اکیلا نہیں ہے، پختونخوا میں بہت پریشانی ہے، آزاد کشمیر میں بڑی بے چینی ہے، سندھ میں ایک بڑا یعنی کنالز کے مسئلے کو لے کر وہاں پہ بھی ایک بڑی انتہا پسندی اس وقت جنم لے رہی ہے۔ تو اتنے نفرتوں کا بوجھ اٹھا کے کوئی ملک آگے بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نارمل یعنی رہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتا۔ تو مفاہمت کا راستہ اگر کوئی نکلتا ہے تو یہ سب کے لیے خیر کی خبر ہے۔